अल्लाह के वजूद पर बहस की खुजली मुफ्ती शमाइल नदवी और मुफ्ती यासिर वाजिदी के अंदर पैदा हुई और जावेद अख्तर साहब ने आकर इसे खुजला दिया। अब सारे मुसलमान भाई लोग इस खुजली को खुजलाते बैठे हैं। जहाँ तक मुफ्ती शमाइल का ये कहना कि अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दिया है, तो इसकी ये बात लोगों को धोखा देने और राह फरार इख्तियार करने के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इतना कांटों भरा मसला है कि अगर मुफ्ती साहब इसमें घुसेंगे तो इसकी टोपी व कुर्ता पायजामा सब तार तार हो जाएगा। इनसाइड इस्लाम चैनल में आपका खैर मकदम स्वागतम और वेलकम है। डज गॉड एग्जिस्ट, यानी क्या अल्लाह मौजूद है? इस पर मशहूर नगमा निगार और स्क्रिप्ट राइटर जनाब जावेद अख्तर साहब और एक गुमनाम मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान एक तारीखी डिबेट हुआ। हमें इस पर अपना रिव्यू देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन डिबेट के बाद जब हमने देखा कि हमारे मन चले और ईमान जले मुसलमान भाई लोग और खासकर देवबंदी मुसलमान भाई लोग, और उनमें भी खासकर मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी साहब वगैरह अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और मुसलमान भाई लोग जावेद साहब को तरह तरह से ट्रोल कर रहे हैं, तो हमें लगा कि अपने इन मुसलमान भाई लोगों को आईना दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब तक इनके सामने आईना ना रखा जाए तब तक इन्हें यकीन नहीं आता है कि ये अखलाकी और इल्मी एतबार से कितने बदसूरत या खूबसूरत हैं। तो आज के वीडियो का मकसद सिर्फ आईना दिखाना है, ना कि इस डिबेट में पेश की गई दलीलों का तफसीली जायजा लेना, क्योंकि ये बहुत लंबा काम है। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं जाहिर मजाज ना तो एथेइस्ट हूँ और ना एग्नोस्टिक और ना ही एक्स मुस्लिम। मैं एक पक्का सच्चा मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे ये कबूल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे सिर्फ एक दलील के अलावा आज तक अरब के इस्लामी अल्लाह के वजूद पर कोई दूसरी ठोस दलील नहीं मिली है। अगर मुफ्ती शमाइल नदवी या मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी साहिबान अरब के इस्लामी अल्लाह के वजूद पर एक आध ठोस दलील फराम कर देते तो मेरा ईमान यकीनन मजबूत हो जाता, क्योंकि मैं अब तक बगैर किसी दलील के अल्लाह को मानते आया हूँ और मेरे ख्याल में इस वक्त तकरीबन 2 बिलियन मुसलमान भी बगैर किसी दलील के अल्लाह को मानते आ रहे हैं। यानी ऐसा तो हरगिज नहीं है कि ये 2 बिलियन मुसलमान मुफ्ती शमाइल साहब की दलीलों की वजह से अल्लाह को मान रहे हैं। यानी क्या इन 2 बिलियन मुसलमानों ने सबसे पहले खुदा के वजूद पर गौर फिक्र किया और कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट के जरिए इन्हें यकीन हुआ कि अल्लाह मौजूद है, फिर इन्होंने अल्लाह के वजूद को तस्लीम किया? क्या ऐसा है? हरगिज नहीं। बल्कि ये 2 बिलियन मुसलमान इसलिए मुसलमान है क्योंकि इनकी पैदाइश और तरबियत मुस्लिम घरानों और मुस्लिम माहौल में हुई है। अगर इनकी पैदाइश और तरबियत हिंदू घरानों में होती तो आज ये सब के सब हिंदू होते। दूसरे मुसलमानों को छोड़िए, खुद मुफ्ती शमाइल नदवी जब ये मदरसा या स्कूल के इब्तिदाई क्लास में था तो क्या सबसे पहले इसने कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट को पढ़ा और समझा और फिर इसे यकीन हुआ कि हाँ अल्लाह का वजूद है, या ये पहले से मुसलमान था? क्या दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा लखनऊ के असातिज़ा और तलबा कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट को पढ़ने और समझने के बाद मुसलमान हुए हैं, या ये लोग पहले से मुसलमान हैं? हमने तो अब तक मुफ्ती शमाइल और मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी के असातिज़ा से यही सुना है कि दुनिया इस्लाम के मशहूर फलसफी और तफसीर कबीर के मुसन्निफ इमाम फखरुद्दीन राजी का जब आखिरी वक्त करीब था तो शैतान उनके पास आया और खुदा के वजूद पर बहस शुरू कर दी। इमाम राजी ने अपनी जिंदगी भर की जमा करदा 100 दलीलें पेश की, लेकिन शैतान ने एक एक करके तमाम दलीलों को अक्ली तौर पर काट दिया। इमाम राजी परेशान हो गए। इतने में उनके पीरो मुर्शिद ने गैब से आवाज दी, ए राजी कह दो कि मैं खुदा को बगैर किसी दलील के मानता हूँ। जब इमाम ने ये कहा तो शैतान लाजवाब होकर भाग गया। तो मुफ्ती शमाइल और दीगर मुफ्तियान इस्लाम से हमारा सवाल है कि मुसलमान कब से अक्ली और मंतकी दलाइल की बुनियाद पर अल्लाह को मानने लगे हैं? अब आप जरूर पूछोगे कि अरबी अल्लाह के वजूद पर वो कौन सी दलील है जो मेरे पास है, तो इसका जवाब है पाकिस्तान का वजूद। क्योंकि मेन स्ट्रीम इस्लामी अकीदे के मुताबिक अगर अल्लाह ताला मौजूद ना होता तो इस्लाम ना होता, अगर इस्लाम ना होता तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला ना करता और ना भारत में मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग पैदा होता, और जब ये ना होता तो भारत का बंटवारा ना होता और ना पाकिस्तान का वजूद होता। तो हुआ ना अल्लाह का वजूद साबित। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था कि मगस को बाग में जाने ना दो वरना नाहक खून होगा परवानों का।
مفتی شمائل ندوی کو بھی یہ دلیل دینی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں ان مفتی و مولوی حضرات کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ پریکٹیکل اور آنکھوں دیکھی دلیل دینے کے بجائے وہی پرانی گھسی پٹی لا آف کوزالٹی اور کانٹینجنسی ریگریس وغیرہ کی دلیل دیتے ہیں۔ اللہ کے وجود پر دلیل ایسی ہونی چاہیے کہ جسے سن کر سب کو لگے کہ ہاں یہ ٹھوس دلیل اور ویلڈ آرگیومنٹ ہے، اور پاکستان کا وجود بہترین دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اس ڈیبیٹ میں مفتی شمائل ندوی نے گاڈ کے وجود پر دلیل دینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے وجود پر دلیل دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ اردو اور ہندی بولنے والوں کے لیے تھا، تو پھر مفتی شمائل نے خدا کے وجود پر اپنی دلیلوں کے لیے اردو الفاظ کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ دراصل اس نے جان بوجھ کر انگریزی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے تاکہ مدرسوں کے طلباء و اساتذہ پر اپنا اثر دکھانے میں کامیاب ہو، کیونکہ مدرسوں کے طلباء و اساتذہ منطق اور فلسفہ کی کتابوں میں اب تک الاستدلال الدائری یعنی دوری استدلال کے بارے میں ہی پڑھا ہے۔ انہیں کیا پتا کہ یہ سرکولر ریزننگ کیا ہے، حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ یا مدرسوں کے طلباء و اساتذہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سب سے مشہور دلیل دلیل الامکان والوجوب یعنی امکان اور وجوب کی دلیل استعمال کرتے آئے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ یہ کانٹینجنسی آرگیومنٹ کیا ہے، حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اس لیے مفتی صاحب نے جان بوجھ کر علت کے بجائے کاز، ممکن الوجود کے بجائے کانٹینجنٹ، واجب الوجود کے بجائے نیسیسری بینگ اور لامحدود تسلسل کے بجائے انفینٹ ریگریس وغیرہ استعمال کیا ہے، تاکہ اس کے مدرسے کے مریدین یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ مفتی صاحب اسلام کے بہت بڑے مناظر ہیں۔ گریک فلاسفرز یعنی یونانی فلاسفہ کے زمانے میں خدا کے وجود پر غور و فکر اور بحث و مباحثہ کرنا انتہائی دلچسپ اور اہم مشغلہ تھا۔ بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن سائنسی ترقی کے بعد اور خاص کر اس وقت یہ بحث دنیا کی سب سے زیادہ فالتو، بانج اور واہیات بحث بن گئی ہے، کیونکہ ہزاروں سال گزر گئے لیکن اب تک اس بحث کا فیصلہ ہی نہیں ہو پایا ہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں۔ لیکن یہ بحث جتنی زیادہ فالتو، لا حاصل اور بانج ہے، لوگ اتنا ہی اس میں اپنا انرجی خرچ کرتے ہیں۔ خدا کا وجود ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر یہ کائنات کیسے وجود میں آیا وغیرہ۔ یہ دراصل ایک انٹلیکچوئل کھجلی ہے جو ہر عقل مند انسان کو ہوتی ہے، اور ہر زمانے کے فلاسفرز نے اسے کھجلا کر چھوڑ دیا ہے، اور جاوید اختر صاحب نے بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ مسلمانوں کی اس کھجلی کو کھجلا دیا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائی لوگ اسے کھجلاتے بیٹھے ہیں۔ دراصل کھجلی چیز ہی ایسی ہے کہ آپ اسے جتنا کھجلاؤ گے آپ کو اتنا ہی مزہ آئے گا، لیکن کھجلاتے کھجلاتے جب آپ کے کھال سے خون نکلے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ مفتی شمائل ندوی اور مفتی یاسر ندیم واجدی کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ یہ دونوں مفتی صاحبان ابھی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں اور مزے لے لے کر اپنے عقیدت مندوں سے کھجلوا رہے ہیں، لیکن جب یہ کھجلی ان کے لیے تکلیف دہ بن جائے گی تب انہیں ہوش آئے گا کہ جاوید صاحب نے یہ ان کے ساتھ کیا کر دیا۔ اللہ کا وجود ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ فرض کرو اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اللہ ہے اور وہ ایسا ہے کہ وہ صرف انسانوں کے ایک ہی گروہ کو پسند کرتا ہے یعنی مسلم امت کو، اور دوسرے تمام انسانی گروہ یعنی یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، غرض دنیا کے تمام کافروں و مشرکوں کو ناپسند کرتا ہے، اور ان سب کافروں اور مشرکوں کو اپنا دشمن مانتا ہے، تو باقی دنیا کو ایسے اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ یا فرض کرو، اور یہ میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں ورنہ اللہ کے بارے میں اس طرح کی مثال دینا برا سمجھتا ہوں، تو فرض کرو کہ اللہ ہے، لیکن اگر وہ رحم دل، انصاف پسند اور کمزوروں کا ساتھ دینے والا نہ ہو بلکہ ظالموں، جلادوں، قاتلوں اور شیطانوں کا ساتھ دینے والا ہو، تو دنیا کو ایسے اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہمارے نزدیک اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے بجائے اس بات پر بحث ہونی چاہیے کہ اللہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس ڈیبیٹ کے بعد ہمارے دیوبندی مسلمان بھائی لوگ بہت خوشیاں منا رہے ہیں، اور مفتی یاسر صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں، اور مفتی شمائل ندوی صاحب کو تو چار چاند لگ گئے ہیں، کیونکہ کل تک مفتی صاحب گمنامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جاوید صاحب نے انہیں ایک ہی دن میں دیوبندی مسلمانوں کا ہیرو بنا دیا۔ یہ دراصل مفتی شمائل ندوی کی قابلیت نہیں ہے جیسا کہ مفتی یاسر ندیم واجدی اعلان کرتے پھر رہے ہیں، یہ دراصل جاوید صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک پل بھر میں ایک ذرے کو ہوا میں اچھالا اور وہ سونا بن گیا۔
ہمارے خیال میں مفتی شمائل ندوی کی زندگی کا یہ سب سے زیادہ قیمتی لمحہ تھا کہ اس سے خدا کے وجود پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے جاوید اختر صاحب مال غنیمت کے طور پر حاضر ہو گیا، ورنہ کوئی دوسرا ملحد ہوتا تو پتہ نہیں مفتی شمائل کی کانٹینجنسی آرگیومنٹ کی کتنی دھجیاں اڑتی۔ یقین نہ آئے تو ذرا پاکستانی ایتھیسٹ اویس اقبال صاحب سے اس پر ڈیبیٹ کر کے دیکھ لیا جائے۔ ویسے اس ڈیبیٹ پر محترم اویس اقبال نے بھی اپنا مختصر سا ریویو دیا ہے اور مفتی شمائل ندوی صاحب کو خدا کے وجود پر بحث کے لیے دعوت دی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا مفتی شمائل ندوی اس دعوت نامہ کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ جاوید صاحب نے بہت ہی ادبی، انسانی اور منطقی انداز میں اپنی باتیں رکھی ہیں اور مسلمانوں کو چھوڑ کر باقی سب نے جاوید صاحب کی بہت تعریف کی ہے، بلکہ خود مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جاوید صاحب کی باتوں پر سنجیدگی سے غور و فکر کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ ایک تو جاوید صاحب فطری طور پر ایک شاعر ہیں اور دوسری بات یہ کہ مدرسوں کے ان ملا اور مفتی حضرات کی مناظرانہ فطرت سے وہ ناواقف ہیں، اس لیے وہ ایک اسلامی کٹ ملا کے طور پر ڈیبیٹ نہ کر سکے جیسا کہ لوگ امید لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے تو اس بات پر حیرت تھی کہ آخر جاوید صاحب مدرسے کے گمنام مفتی سے خدا کے وجود پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے کیسے تیار ہو گئے۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ پہلے خدا کے وجود پر ڈیبیٹ کرنے کی کھجلی مفتی یاسر واجدی کے اندر تھی، پھر اس کھجلی کو انہوں نے اپنے شاگرد مفتی شمائل ندوی کے اندر پھیلایا اور جاوید صاحب نے آ کر مفتی شمائل ندوی کی اس کھجلی کو کھجلا دیا۔ اب یہ کھجلی مسلمانوں میں اس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے کہ جسے دیکھو وہ اس کھجلی کا مزہ لے رہا ہے۔ اس ڈیبیٹ میں مفتی صاحب کی یہ شکایت ہے کہ وہ اتنی تیاری کر کے آئے تھے کہ اسے اپنی دلیلوں کو رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور جاوید صاحب نے اس کی کسی دلیل کا جواب نہیں دیا۔ حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ جاوید صاحب نے اپنے فکری انداز میں ہر سوال کا جواب دیا ہے اور اپنے انسانی تجربات اور عقلی تصورات کی روشنی میں خدا کے وجود پر اتنے سارے سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ تقریباً سب ان پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے، جبکہ مفتی صاحب نے ایک اسلامی مناظر کی طرح پرجوش لب و لہجے میں اپنی دلیل تو رکھی ہے، لیکن اس کی دلیل خود مسلمانوں کے حلق سے نیچے نہیں اتری ہے۔ اب انڈین سب کانٹیننٹ کے اعجمی مسلمان سوچ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے تو ایسے ہی بنا کسی دلیل کے مان لیا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اب پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کانٹینجنسی آرگومنٹ کو بھی سمجھنا ہوگا۔ خیر، ہم یہاں مفتی صاحب کی پہلی دلیل کانٹینجنسی آرگومنٹ کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہیں گے، کیونکہ مفتی صاحب کو یہ شکایت ہے کہ جاوید صاحب نے اس کی اس دلیل کو ریفیوٹ نہیں کیا ہے۔ کانٹینجنسی آرگومنٹ یعنی دلیل امکان کی وضاحت۔ اس دلیل کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز کانٹینجنٹ یعنی ممکن الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اس دلیل کے منطقی مراحل اس طرح ہیں: ایک، ممکن الوجود، کائنات میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، انسان، درخت، ستارے وغیرہ، ان کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب یہ نہیں تھے اور ایک وقت آئے گا جب یہ نہیں ہوں گے۔ ایسی چیزیں اپنے وجود کے لیے کسی دوسری علت یعنی کاز کی محتاج ہوتی ہیں۔ نمبر دو، سلسلہ علت یعنی چین آف کاجز۔ اگر ہر چیز کسی دوسری چیز کی محتاج ہے تو یہ سلسلہ پیچھے کی طرف انفینٹ ریگریس یعنی لامتناہی نہیں چل سکتا۔ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ایسی زنجیر ہو جس کا کوئی پہلا سرا نہ ہو۔ تین، واجب الوجود یعنی نیسیسری بینگ۔ اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جو خود کسی کے محتاج نہ ہو بلکہ سب اس کے محتاج ہوں۔ اس ہستی کو فلسفے میں واجب الوجود کہا جاتا ہے اور وہی خدا ہے۔ اللہ کے وجود پر یہ سب سے مضبوط دلیل مانی جاتی ہے جسے مفتی صاحب نے بار بار دہرایا ہے۔ دراصل یہ دلیل کوئی آج کی دلیل نہیں ہے، اس دلیل کی جڑیں قدیم یونان میں ملتی ہیں۔ ارسطو نے سب سے پہلے محرک اول یعنی انمووڈ موور کا تصور دیا کہ کائنات کی ہر حرکت کے پیچھے ایک ایسی حرکت یعنی موشن، تو کائنات کی ہر حرکت کے پیچھے ایک ایسی حرکت دینے والی ہستی ہے جو خود ساکن ہے یعنی ٹھہرا ہوا، یعنی وہ حرکت پذیر نہیں ہے۔ پھر افلاطون نے بھی کائنات کے نظم و ضبط کو دیکھ کر ایک صانع یعنی کریٹر کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ پھر یہی دلیل ترقی کرتے کرتے مسلمانوں میں پہنچی اور الفارابی وہ پہلے مسلمان فلسفی تھے جنہوں نے امکان یعنی کانٹینجنسی اور وجوب یعنی نیسیسری کی اصطلاحات کو باقاعدہ منطقی طور پر الگ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے۔ ان کے بعد ابن سینا نے اس دلیل کو اپنے عروج پر پہنچایا۔ اس کے بعد امام غزالی اور دیگر متکلمین نے اس دلیل کو حدوث کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جسے دلیل حدوث کہا جاتا ہے۔
تو مفتی صاحب کی دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ کائنات اور سب چیزیں کنٹینجنٹ ہیں، یعنی مشروط ہیں، یعنی منحصر ہیں، یعنی ان کا وجود کسی اور پر منحصر ہے۔ یہ انفینائٹ ریگریس یعنی لامحدود سلسلہ کی طرف لے جاتا ہے جو illogical ہے۔ اس لیے ایک نیسیسری بینگ یعنی واجب الوجود ہونا چاہیے جو اٹرنل، انڈیپینڈنٹ اور انٹیلیجنٹ ہو۔ اس دلیل پر مفتی صاحب کو بہت غرور تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ دلیل بہت ہی کمزور ہو گئی ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ کہہ کر اسے ریفیوٹ کر سکتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ دلیل مان بھی لی جائے تو اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت، پاور، انرجی یا ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو وہ طاقت یا پاور یا انرجی یا ہستی شیطان بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ طاقت خدا ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی یہ تسلیم کر لے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی مذہبی اللہ نہیں بلکہ شیطان ہے، تب مفتی صاحب کی اس دلیل کا کیا ہوگا؟ آخر کس نے مفتی صاحب کو بتایا ہے کہ وہ طاقت شیطان نہیں بلکہ اللہ ہے؟ ایک ایسی ہستی یعنی وجود ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ اچھا ہو؟ برا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر جاوید صاحب نے بار بار زور دیا ہے کہ یہ دنیا اپنے نیچر اور فطرت پر چل رہی ہے، جہاں کوئی عدل و انصاف، نیکی اور برائی نہیں ہے۔ ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، ہر طرف جبر و قہر کی آندھی چل رہی ہے، ہر طاقتور کمزور کا شکار کر رہا ہے، بڑے جانور چھوٹے جانور کو کھا رہا ہے، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل رہی ہیں، شیر بکری کو کھا رہا ہے، غزہ میں معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور خدا دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے، وغیرہ۔ تو دراصل جاوید صاحب نے مفتی صاحب کو بہت لوجیکل اور پریکٹیکل جواب دیا ہے کہ اس کائنات کے سسٹم کو دیکھنے کے بعد ایسا نہیں لگتا ہے کہ اسے بنانے والا رحم دل اور انصاف پسند ہے۔ اور ٹھیک یہی بات مشہور فلاسفر شوپن ہاور نے بھی کہی ہے، لیکن مفتی صاحب کو ابھی یہ جواب سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اب تک وہ کائنات کو اپنے اسلامی چشمے سے دیکھ رہا ہے۔ آخر میں مفتی شمائل کی یہ دلیل کہ وقت اور ٹائم مخلوق کے لیے ہے، خالق یعنی خدا کے لیے نہیں ہے، خدا وقت سے پہلے تھا اور وقت کے بعد بھی رہے گا، وغیرہ، اصل میں یہ بھی ایک مذہبی فریب اور سوفسٹری ہے۔ حالانکہ جاوید صاحب نے بھی اس کا مختصر لیکن ٹھوس جواب دیا ہے، لیکن ہم اس پر مزید روشنی ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مفتی صاحب کی سوفسٹری واضح ہو جائے۔ ہمیں مفتی صاحب کی اس سفسطائی منطق پر قرآن والا جی کا ایک پوسٹ یاد آ گیا جسے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل قرآن والا میں پوسٹ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب انسان جنگل سے ڈرا کرتا تھا تو اللہ اس کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جب انسانوں نے جنگل میں داخل ہوا اور دیکھا کہ جنگل تو ڈرنے کی چیز نہیں ہے تو اللہ جنگل سے نکل کر پہاڑوں پر چلا گیا، لیکن جب انسانوں نے پہاڑوں پر چڑھا تو اللہ پہاڑوں سے اٹھ کر آسمان میں چلا گیا، لیکن جب انسان آسمانوں میں بھی پہنچ گیا تو اللہ زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ سے بھی باہر چلا گیا۔ اس مختصر پوسٹ نے مفتی صاحب اور ان جیسے دیگر علماء اسلام کی اس تعویل کی بھی پول کھول دی ہے کہ اللہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے، اور آپ کے لیے جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ آخر مفتی صاحب کو اس تعویل کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ دراصل خدا کا زمان یعنی ٹائم اور مکان یعنی اسپیس سے پاک یا بالاتر ہونا ایک فلسفیانہ تصور ہے۔ اس تصور کی بنیاد قدیم یونانی فلسفہ خاص طور پر افلاطون اور ارسطو کے ہاں ملتی ہے۔ افلاطون اس نے عالم مثال یعنی ورلڈ آف آئیڈیاز کا تصور دیا جو مادی دنیا یعنی زمان و مکان سے الگ اور ابدی ہے۔ ارسطو اس نے خدا کو محرک اول یعنی انمووڈ موور قرار دیا۔ اس کے نزدیک جو چیز خود حرکت نہیں کرتی وہ وقت یعنی ٹائم کے تابع نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت حرکت ہی کی ایک پیمائش ہے، حرکت یعنی موشن۔ پلوٹینس 3 صدی عیسوی میں نو افلاطونی فلسفے کے بانی پلوٹینس نے واضح طور پر کہا ہے کہ واحد یعنی دا ون زمان و مکان کی حدود سے باہر ہے۔ اس یونانی فلسفے کو بعد میں ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے علماء اور مفکرین نے اپنے عقائد کی تشریح کے لیے اپنایا۔ چنانچہ عیسائی میں سینٹ آگسٹین نے 4 صدی عیسوی میں یہ واضح کیا کہ وقت کائنات کی تخلیق کے ساتھ شروع ہوا، اس لیے خدا وقت سے پہلے بھی تھا اور اس سے باہر بھی ہے۔ پھر یہی تصور عیسائی علماء سے ہو کر اسلام میں داخل ہوئی، اور اسلام میں معتزلہ نے سب سے پہلے یونانی منطق کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی بے جہتی یعنی خدا کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے اور مکان یعنی اسپیس سے پاک ہونے پر زور دیا۔ معتزلہ کے بعد ابن سینا نے
ने वाजिब वजूद के फलसफे में इसे मंतिकी शक्ल दी। इमाम गजाली ने फलासफा से इख्तलाफ के बावजूद खुदा के ज़मान व मकान से पाक होने के तस्वुर को तस्लीम किया। बाद में इब्न अरबी जैसे सूफिया ने इसे वहदतुल वजूद की शक्ल दी और बयान किया कि ज़मान व मकान यानी टाइम एंड स्पेस महज एतबारी चीजें हैं, असल हकीकत सिर्फ खुदा है। वहदतुल वजूद यानी वजूद सिर्फ एक है, यानी इस पूरे कायनात में जितने भी मखलूक़ात हैं सबका वजूद एक है। और इस तस्वुर को बड़े पैमाने पर आम करने में मशहूर यहूदी आलिम और फलसफी मूसा बिन मैमून का बड़ा हाथ है। ये बैक वक्त आरामी, इब्रानी और अरबी वगैरह जुबानों के माहिर थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का शाही डॉक्टर थे। इन्हें दुनिया माइमोनिडीज के नाम से जानती है। इन्होंने अपनी किताब दलालतुल हायरीन में सख्ती से इस तस्वुर की वकालत की है और लिखा है कि खुदा मकान में नहीं है, मकान यानी स्पेस, क्योंकि वो जिस्म नहीं है यानी वो नॉन फिजिकल है, और ना वो वक्त में है यानी टाइम में, क्योंकि वो तगय्युर यानी बदलाव से पाक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि खुदा या अल्लाह का टाइम और स्पेस से बाहर होने का नजरिया सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर्स ने दी है, फिर बाद में तीनों इब्राहिमी मजाहिब ने एतराजात से बचने के लिए इस नजरिया को अपनाया है। और दिलचस्प बात यह है कि मुफ्ती साहब की ये तावील गैर इस्लामी है। इसने सिर्फ एतराजात से बचने के लिए ये बात कही है। हालांकि जावेद साहब ने भी इसका बहुत ही मुख्तसर लेकिन दिलचस्प जवाब दिया है कि भाई, जब आप कहते हो कि खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, तो ये लफ्ज हमेशा वक्त मुतय्यन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका साफ मतलब यही है कि खुदा वक्त के अंदर है। जहां तक मुफ्ती शमाइल का ये कहना कि अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दिया है, यानी अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं बल्कि बाइख्तियार बनाया है, तो इसकी ये बात लोगों को धोखा देने और राह फरार इख्तियार करने के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि ये इतना कांटों भरा मसला है कि अगर मुफ्ती साहब इसमें घुसेंगे तो इसकी टोपी व कुर्ता पायजामा सब तार तार हो जाएगा। यही वो मसला है जिसकी बुनियाद पर इस्लाम में जबरिया फिरका पैदा हुआ, जिसका अकीदा है कि इंसान के पास हकीकी इख्तियार नहीं है। इंसान के तमाम अफ़ाल अल्लाह की तरफ से तयशुदा हैं। इंसान महज एक मजबूर आला है, यानी ये फिरका इंसान को मुकम्मल मजबूर मानता है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं। फिर इस जबरिया फिरके के रद्द अमल में एक दूसरा कदरिया फिरका पैदा हुआ, जिसने कहा कि इंसान अपने अफ़ाल का खुद खालिक है। अफ़ाल यानी एक्शन, कामकाज, सरगर्मी वगैरह। तो इंसान अपने अफ़ाल का खुद खालिक है यानी खुद क्रिएटर है। इंसान मुकम्मल आज़ाद इरादा रखता है। अल्लाह इंसान के आमाल में मुदाखलत नहीं करता यानी इंटरफेयर नहीं करता, यानी ये फिरका इंसान को मुकम्मल आज़ाद मानता है। फिर इन दोनों फिरकों के रद्द अमल में मुअतज़िला और अशाइरा और मातुरिदिया वगैरह फिरके पैदा हुए, और अशअरी व मातुरिदी फिरके ने इस खारदार मसले की मारकुटाई से बचने के लिए एक दरमियानी रास्ता अपनाया, और वो ये है कि फेल यानी एक्शन को खालिक यानी अल्लाह पैदा करता है, लेकिन उसे इख्तियार इंसान करता है, यानी इरादा इंसान का होता है और उस इरादे को वजूद अल्लाह बख्शता है। यानी इस मकतब फिक्र के मुताबिक इंसान ना तो मुकम्मल मजबूर है और ना ही मुकम्मल आजाद। और हमारे मुफ्ती मोहतरम अशअरी अकीदे की पैरवी करते हैं, तो इन्हें चाहिए था कि ये अशअरी मातुरिदी अकीदे के मुताबिक फ्री विल की बात करते, लेकिन इन्होंने कदरिया फिरके के अकीदे को उछाला है ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। खैर, तो ये इस डिबेट पर हमारा ये मुख्तसर सा रिव्यू था। हम मोहतरम जावेद साहब और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब दोनों को इस तारीखी और महजब डिबेट के लिए मुबारकबाद देते हैं, और मुफ्ती साहब से गुजारिश करते हैं कि आप डिबेट का ये दरवाजा खुला रखें और हार और जीत के जज्बात से बालातर होकर डिबेट करें, क्योंकि हमारे और आपके हारने और जीतने से अल्लाह की हार या जीत नहीं हो सकती है। हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई और हक की तलाश होनी चाहिए।